ماں جی کی پیدائش کا صحیح سال معلوم نہ ہو سکا۔ جس زمانے میں لائل پور کا ضلع نیا نیا آباد ہو رہا تھا، پنجاب کے ہر قصبے سے غریب الحال لوگ زمین حاصل کرنے کے لیے اس نئی کالونی میں جوق در جوق کھنچے چلے آ رہے تھے۔ عرف عام میں لائل پور، جھنگ، سرگودھا وغیرہ کو بار کا علاقہ کہا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماں جی کی عمر 10-12 برس تھی۔ اس حساب سے ان کی پیدائش پچھلی صدی کے آخری 10-15 سالوں میں کسی وقت ہوئی ہوگی۔ ماں جی کا آبائی وطن تحصیل روپڑ، ضلع امبالہ میں ایک گاؤں منیلا نامی تھا۔ والدین کے پاس چند ایکڑ اراضی تھی۔ ان دنوں روپڑ میں دریائے ستلج سے نہر سرہند کی کھدائی ہو رہی تھی۔ نانا جی کی اراضی نہر کی کھدائی میں ضم ہو گئی۔ روپڑ میں انگریز حاکم کے دفتر سے ایسی زمینوں کے معاوضے دیے جاتے تھے۔ نانا جی 2-3 بار معاوضے کی تلاش میں شہر گئے، لیکن سیدھے آدمی تھے، کبھی اتنا بھی معلوم نہ کر سکے کہ انگریز کا دفتر کہاں ہے اور معاوضہ وصول کرنے کے لیے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ انجام کار صبر و شکر کر کے بیٹھ گئے اور نہر کی کھدائی میں مزدوری کرنے لگے۔ انہی دنوں پرچہ لگا کہ بار میں کالونی کھل گئی ہے اور نئے آباد کاروں کو مفت زمین مل رہی ہے۔ نانا جی اپنی بیوی، 2 ننھے بیٹوں اور ایک بیٹی کا کنبہ ساتھ لے کر لائل پور روانہ ہو گئے۔ سواری کی توفیق نہ تھی، اس لیے پا پیادہ چل کھڑے ہوئے۔ راستے میں محنت مزدوری کر کے پیٹ پالتے۔ نانا جی جگہ بجگہ کلی کا کام کر لیتے یا کسی ٹال پر لکڑیاں چیر دیتے۔ نانی اور ماں جی کسی کا سوت کاٹ دیتی یا مکانوں کے فرش اور دیواریں لیپ دیتی۔ لائل پور کا صحیح راستہ کسی کو نہ آتا تھا، جگہ جگہ بھٹکتے تھے اور پوچھ پوچھ کر دنوں کی منزلیں ہفتوں میں طے کرتے رہے۔ 1.5-2 مہینے کی مسافت کے بعد جڑاوالا پہنچے۔ پا پیادہ چلنے اور محنت مزدوری کی مشقت سے سب کے جسم نڈھال اور پاؤں سوجھے ہوئے تھے۔ یہاں پر چند ماہ قیام کیا۔ نانا جی دن بھر غلہ منڈی میں بوریاں اٹھانے کا کام کرتے، نانی چرخہ کاٹ کر سوت بیچتیں اور ماں جی گھر سنبھالتیں، جو ایک چھوٹے سے جھونپڑے پر مشتمل تھا۔ انہی دنوں بقرعید کا تہوار آیا۔ نانا جی کے پاس چند روپے جمع ہو گئے تھے۔ انہوں نے ماں جی کو 3 آنے بطور عیدی دیے۔ زندگی میں پہلی بار ماں جی کے ہاتھ اتنے پیسے آئے تھے۔ انہوں نے بہت سوچا، لیکن اس رقم کا کوئی مصرف ان کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وفات کے وقت ان کی عمر کوئی 80 برس کے لگ بھگ تھی، لیکن ان کے نزدیک 100 روپے، 10 روپے، 5 روپے کے نوٹوں میں امتیاز کرنا آسان کام نہ تھا۔ عیدی کے 3 آنے کئی روز ماں جی کے دوپٹے کے ایک کونے میں بندھے رہے۔ جس روز وہ جڑا والے سے رخصت ہو رہی تھیں، ماں جی نے 11 پیسے کا تیل خرید کر مسجد کے چراغ میں ڈال دیا، باقی 1 پیسہ اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب کبھی 11 پیسے پورے ہو جاتے، وہ فوراً مسجد میں تیل بھجوا دیتی۔ ساری عمر جمعرات کی شام کو اس عمل پر بڑی وفاداری سے پابند رہیں۔ رفتہ رفتہ بہت سی مسجدوں میں بجلی آ گئی، لیکن لاہور اور کراچی جیسے شہروں میں بھی انہیں ایسی مسجدوں کا علم رہتا تھا جن کے چراغ اب بھی تیل سے روشن ہوتے تھے۔ وفات کی شب بھی ماں جی کے سرہانے ململ کے رومال میں بندھے ہوئے چاند آنے موجود تھے۔ غالباً یہ پیسے بھی مسجد کے تیل کے لیے جمع کر رکھے تھے، کیونکہ وہ جمعرات کی شب تھی۔ ان چند آنوں کے علاوہ ماں جی کے پاس نہ کچھ اور رقم تھی اور نہ کوئی زیور۔ اسباب دنیا بھی ان کے پاس گنتی کی چند چیزیں تھیں۔ 3 جوڑے سوتی کپڑوں کے، 1 جوڑا دیسی جوتا، 1 جوڑا ربڑ کے چپل، 1 اینک، 1 انگوٹھی جس میں 3 چھوٹے چھوٹے فیروزے جڑے ہوئے تھے، 1 جائے نماز، 1 تسبیح اور باقی اللہ اللہ۔ پہننے کے 3 جوڑوں کو وہ خاص اہتمام سے رکھتی تھیں۔ 1 زیب تن، دوسرا اپنے ہاتھوں سے دھو کر تکیے کے نیچے رکھا رہتا تھا تاکہ استری ہو جائے، تیسرا دھونے کے لیے تیار۔ اس کے علاوہ اگر چوتھا کپڑا ان کے پاس آتا تھا تو وہ چپکے سے 1 جوڑا کسی کو دے دیتی تھیں۔ اسی وجہ سے ساری عمر
उन्हें सूटकेस रखने की हाजत महसूस न हुई। लंबे से लंबे सफ़र पर रवाना होने के लिए उन्हें तैयारी में चंद मिनट से ज़्यादा न लगते थे। कपड़ों की पोटली बनाकर उन्हें जाए नमाज में लपेटा, जाड़ों में ऊनी चादर और गर्मियों में मलमल के दुपट्टे की बुक्कल मारी और जहाँ कहिए चलने को तैयार। सफ़रे आखिरत भी उन्होंने इसी सादगी से इख्तियार किया। मैले कपड़े अपने हाथों से धोकर तकिए के नीचे रखे, नहा धोकर बाल सुखाए और चंद ही मिनटों में ज़िंदगी के सबसे लंबे सफ़र पर रवाना हो गई। जिस खामोशी से दुनिया में रहीं, उसी खामोशी से उक़बा को सुधार गईं। गालिबन इसी मौके के लिए वो अक्सर ये दुआ मांगा करती थीं कि अल्लाह ताला हाथ चलते चलाते उठा ले, अल्लाह कभी किसी का मोहताज ना करे। खाने पीने में वो कपड़े लत्ते से भी ज़्यादा सादा और गरीब मिजाज थीं। उनकी मरगूब तरीन ग़िज़ा मकई की रोटी धनिए पुदीने की चटनी के साथ थी। बाकी चीज़ें खुशी से तो खा लेती थीं, लेकिन शौक़ से नहीं। तकरीबन हर नवाले पर अल्लाह का शुक्र अदा करती थीं। फलों में कभी बहुत ही मजबूर किया जाए तो कभी कभार केले की फरमाइश करती थीं। अलबत्ता नाश्ते में चाय के 2 प्याले और तीसरे पहर सादा चाय का 1 प्याला ज़रूर पीती थीं। खाना सिर्फ एक वक्त खाती थीं, अक्सर व बेशतर दोपहर का, शाज़ो नादिर रात का। गर्मियों में अमूमन मक्खन निकाली हुई पतली नमकीन लस्सी के साथ 1 आध चपाती उनकी महबूब खुराक थी। दूसरों को कोई चीज़ रग़बत से खाते देखकर खुश होती थीं और हमेशा ये दुआ करती थीं सबका भला। ख़ास अपने या अपने बच्चों के लिए उन्होंने बराह रास्त कभी कुछ न मांगा। पहले दूसरों के लिए दुआ मांगती थीं और इसके बाद मखलूक खुदा की हाजत रवाई के तुफ़ैल अपने बच्चों या अजीज़ों का भला चाहती थीं।